قبرستان سے ماہم دورانی مینشن جانے کی بجائے اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس گھر میں اس کی خالہ کی یادیں تھیں جن کو پھر سے جینا چاہتی تھی۔ 7 سال کی تھی جب ماہم صبا بیگم کے پاس ہے۔ صبا بیگم نے ماں کی طرح پیار دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، اتنا کہ جلد ہی وہ اپنے ماں باپ کی موت کا صدمہ بھلا چکی تھی، پر ایک کسک دل میں باقی تھی۔ وہ صبا بیگم کے کمرے میں گئی، آنسو تواتر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے وارڈروب کھولی اور صبا بیگم کا سلیقے سے ہینگ کیا ایک ڈریس نکالا، خود میں بینچے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے صاحبان، اس کا محرم، اس کا ہمسفر جو اس کو دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ احمد برہان بے شک بھائی تھے، پر محرم اس کا شوہر حسان تھا۔ صبا بیگم کے غم میں اس کے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، یا شاید اب وہ صدمہ میں تھی یا پھر ان پر دونوں صورتوں میں وہ یہ بات بلائے بیٹھی تھی۔ اس ڈریس کو واپس آ کر بیٹھ اور سائڈ ٹیبل سے صبا بیگم کی تصویر اٹھا کر چومتی سینے سے لگا گئی۔ خالہ جانی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا کسی کو خیال نہیں، سب چلے جاتے ہیں، میں نہیں ہوں بہادر، کیسے برداشت کر لوں، ماما بابا گئے، پھر حال لو ہمیں اکیلا کر گئے، اور اب آپ۔ وہ سسکیاں لیتے وجود کے ساتھ سیمٹ کر لیٹ گئی۔ ماہم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا باپ سمد صاحب وکیل تھے اور ماہم کی والدہ ہاؤس وائف تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی، سب کچھ ان کا ماہم تھی، ان کی دنیا، ان کا سکون ماہم میں تھا، سب ہیپی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ان کی زندگیوں میں اچانک سے طوفان آئے، وہ سب بہا لے گیا۔ ماہم اسکول تھی، گھر اس کی والدہ تھی، جب ظالم آئے اور پہلے بے دردی سے ان کو مارا، پھر سمد صاحب کو وہ آفس سے گھر آئے تھے کچھ ضروری کاغذات لینے پر، جیسے وہ گھر آئے قیامت آئی ہوئی تھی۔ ظالموں نے ان کے سینے میں بھی گولیاں اتار دی، اور نتیجہ جو فائل سمد صاحب لینے آئے تھے، جو کیس وہ خود اوپن کروا رہے تھے اور خود لڑنے والے تھے اس کیس میں، کہ ان کے ایکشن لینے سے پہلے ہی واس اور اس کے آدمی پہنچ کے ان کو بے دردی سے مار کر ان کے وہ کاغذات جو ثبوت تھے وہی جلا ڈالے تھے، اور کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اس واقعے کے بعد صبا بیگم ماہم کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، اس کی خالہ خالو کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ماہم کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ ماہم سارا دن اداس رہتی، اپنے ماما بابا جو یاد کر کے روتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، صبا بیگم کے شوہر نے صبا بیگم کو بتانے سے منع کیا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ بیت گیا۔ ماہم 18 سال کی ہوئی جب اس کے خالو جو کہ آرمی میں تھے، انہوں نے ساری سچائی ماہم کو بتا ڈالی، جس سے سن کر ماہم ایک بار پھر ٹوٹی تھی، پر پھر بدلے کی آگ اس کے دل میں بڑھ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے خالو سے کہا کہ وہ آرمی میں جانا چاہتی ہے، جس پر وہ مان گئے، پر صبا بیگم کافی دن ہاں پڑھی تھی کہ ان کی ایک ہی وجہ وہ بس اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، پر پھر ماہم کی پرزور پر وہ مان گئی۔ اس کے خالو نے باس کے متعلق کافی انفارمیشن دی تھی، اور یہ بھی کہ وہ اب کافی طاقتور بن چکا ہے، اسے پکڑنا آسان نہیں، پر ماہم ڈرنے والی نہیں تھی، وہ اس باس کی آنکھیں نوچ دینا چاہتی تھی، وہ ہاتھ کاٹ دینا چاہتی تھی کہ احساس ہوتے ہوئے وہ انتہا کی صفاق لگتی تھی۔ اس کے خالو نے ماہم کو آرمی جوائن کروا دی، وہاں اس کی ملاقات احمد اور حسان سے ہوئی تھی، تب ان کی کافی اچھی دوستی ہوگی۔ ماہم چھٹی پر گھر آئی تھی جب اس کے خالو کسی آپریشن کے دوران شہید ہو گئے، وہ اور اس کی خالہ تنہا رہ گئی۔ ماہم سیکرٹ ایجنٹ تو بن گئی تھی، پر ساتھ اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا۔ احمد حسان بھی پیش تھے، وہ دونوں صبا بیگم سے ملنے آتے تھے۔ ماہم سیکرٹ ایجنٹ تھی، پر وہ دونوں SSJ کمانڈوز تھے۔ صبا بیگم احمد کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، وہ تو ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ احمد نے ان کو بجائے سب یا برہان کو بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے یہ راز صرف چند گنے چنے لوگ ہی جانتے تھے۔ اور اب صبا بیگم بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ شروع سے ہی حسان کو ماہم کے لیے پسند کرتی تھی، اس کے شوہر طبیعت ہنسی مذاق کی وہ دیوانی تھی۔ احمد تو بہت کم آتا تھا، پر حسان اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ جب حسان آتا تو صبا بیگم کی ساری توجہ اس پر ہو جاتی، جس کی بنا حسان اور ماہم کی زبردستی قسم کی لڑائی ہوتی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ SSJ ہے، ان کی لڑائی اتنی ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کے بال نوچنے کے در پر آ جاتے، پھر صبا بیگم کی ڈانٹ ڈبر پر وہ اپنی دشمنی کو خیر آباد کہہ کر پھر واپسی سے دوست بن جاتے، کہ لڑائی پھر بھی جاری رہتی۔ خالہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں،
وہ مام کو اتنا زج کرتا کہ وہ کبھی کبھی تو اس کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی اور پھر ایک لمبا لیکچر تیار ہوتا۔ حسان کو صبا بیگم اپنی ماں کی تعزیز تھی، اس لیے تو ان کے کہنے پر وہ ماہم سے نکاح کر چکا تھا۔ ماہم روتی آنکھیں اور مسکراتے لبوں سے سوچی تھی کہ وہ دن کتنے اچھے تھے۔ رات ہو چکی تھی اور ماہم تنہا بیڈ پر لیٹی گزرے دن یاد کر رہی تھی جب ایک کھٹکا سا محسوس ہوا۔ پروفیسر جٹ کا چہرہ تکیے میں چھپا کے نقابوش آدمی ہاتھ میں پسٹل لے گئے چکنا ہو کر چاروں طرف نظر دوہراتا تھا ہر پر گھر بالکل خالی تھا۔ وہ بنا آہٹ پیدا کی ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر گھر اتنا بڑا نہ تھا، چھوٹا سا سٹائلش گھر تھا۔ 3 کمرے نیچے سے اور 2 اوپر سے، ایک کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم تھا۔ وہ پورا گھر دیکھنے کے بعد کسی کو موجود نہ پا کر اس کمرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کمرے کی لائٹ جاری تھی اور اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا اندر وجود کون ہے اور باہر گاڑی دیکھ چکا تھا، اور جتنی دیر گھر سے دور نظریں اس گھر پر ٹکائے رات ہونے کا انتظار کرتا۔ میچل نے ٹھاک آواز سے دروازہ کھیلا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا بیبی کو؟ نقاب پوش آدمی مکرو کہہ کر لگاتے بولا۔ ماہم کی بھی ساتھ چیخنے کی بتکی میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی کہ اچانک باری بوٹو کی آواز اور داڑ پر اچھل پڑی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ اس آدمی کی گڑاہٹ اور کہکا پر ماہم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں کون ہوں وہ تو تم پتہ لگواؤ، اور اندر کیسے آئے یہ تمہاری اس خوبصورتی کا کمال ہے۔ میچل آنکھوں میں شیطانیت لیے ماہم کے سراپے پر گہری نظر ٹکائے بولا۔ اس نے لپک کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنی گن اٹھانا چاہیے تھی کہ میچل اس کی کوشش ناکام بناتے ایک جست میں اس تک پہنچا اور گن کھینچ کر دور پھینک کر ایک زوردار تھپڑ ماہم کے چہرے پر مارا۔ تو پچ تمہیں تو آج میں ایسا نوچوں گا کہ خود سے نفرت کرنے لگو گی۔ اس نے ماہم کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد ہتھیلی کی گھنٹیاں محسوس ہوئیں اور وہ کوئی وار کرتی کہ میچل اپنی پسٹل کو اس کے ماتھے کے درمیان میں رکھ اس پر جھکا۔ وہ جیسے ہی جھکا، ماہم نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا کہ وہ کڑا اٹھا۔ اس کے کڑاہنے پر ماہم نے اب کی بار اپنی ٹانگ اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر ماری۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ جب ماہم نے اس پر مکو گھوسوں کی برسات کر دی، گالی رک اس کو روکتے نہ دیکھا۔ میچل نے پاؤں پکڑ اپنے سے کچھ فاصلے پر گرایا اور پھرتی سے اٹھ کر پسٹل اس پر تان دی۔ ماہم کمر کے بل فرش پر گری کہ زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ماہم اسے اتنا مار چکی تھی کہ اس کی ناک منہ سے خون نکل رہا تھا اور نقاب بھی ہٹ چکا تھا۔ وہ دیکھ کر شرمندہ رہ گئی کہ یہ وہی آدمی تھا جو روڈ پر اس کے سامنے آیا تھا۔ بکواس کر کے تو کون ہے؟ ماہم بنا ڈرے داڑھی تھی۔ چونٹی کی طرح ہو تم، مسل کر رکھ دوں گا تجھے بیبی۔ میں تیرا دشمن ہوں، اب سے تیرا چاہنے والا۔ رکھیل بنے گی میری۔ وہ اپنا باری بوٹ میں مقید پاؤں اس کے نازک ہاتھ پر رکھ کر دباؤ بڑھاتے بولا کہ ماہم کی چیخ نکلی۔ میچل نے اس کا ہاتھ کچل کر اس کے بالوں سے کھڑا کیا۔ درد سے ماہم کی آنکھیں بھیگ تھی۔ کھینچا تانی میں اس کے بال بھی بکھر چکے تھے اور دوپٹہ بھی بس گرنے والا تھا۔ ہاتھ اس قدر کچلا گیا تھا کہ وہ کوئی حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ سالی ہاتھ اٹھائی مجھ پہ، اتنی ہمت تجھ میں، اب مزہ چکھ، کہتے ساتھ ہی میچل نے اس کے چہرے پر دائیں بائیں تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ ماہم کے دماغ کی رگیں ہل گئی اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ کر خون تھوڑی تک لمبی لکیر کی طرح نکل آیا۔ تو پہلی نظر میں ہی مجھے خطرناک اور دل پسند لگی تھی، اب تو دل بہلائے گی میرا۔ پہلے تو میں تجھے ایسا سیدھا کروں گا کہ اگلی بار میچل نام سے بھی کام جائے گی۔ میچل اس کے لڑکھڑاتے وجود سے دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ ماہم جو سن دماغ سے کھڑی تھی، اپنے گرد ہاتھے کی گنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ اس نے جہاں وہاں نظر دوڑائی تو اسے واز نظر آئے۔ لمحے میں وہ واز اٹھا کر اس پر دے مار کر میچل نے بچنے کے لیے سر پر گیا، لیکن وہ شیشے کا واز زور سے اس کے کندھے پر پڑا۔ ماہم اس کو چیختا دیکھ کر دوپٹہ زمین سے اٹھا کر ہاتھ میں لپیٹ کر بھاگی۔ ہڑبڑی میں وہ چابیاں اٹھانا تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مقابلے کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ ہاتھ میں، کمر میں اور سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا بال جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ چہرہ سوج چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، پر مین دروازے سے نکلنے سے پہلے میچل نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میرے دوست تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے، کمینے انسان۔ وہ حسان اور احمد کا حوالہ دیتے بولی۔
مہم بپھر کر پھر سے اس پر وار کرتی کہ میچل نے وہ ہاتھ پکڑ کر مروڑا کہ تکلیف سے مہم سنسنا اٹھی۔ جب میچل نے اسی دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے، مہم نے پاؤں سے مارنا چاہا پر شدید درد میں اور مسلسل جگرتے سر سے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ بس ایک وقت کا کھانا زہر مار کر کھا رہی تھی اور اب اسے کمزوری محسوس ہوتی۔ میچل اس کو کسی کا واپس اسی کمرے میں آیا تو مہم سے پوچھنے تھا کہ وہ کون ہے اور اسے سے ساری تفصیل لینا چاہتا تھا، پر اس گھر میں مہم کو اکیلا پا کر وہ کچھ اس کے حسن کو دیکھا وہ پاگل سا ہو گیا۔ وحشی درندہ بن کر اسے نوچ لینا چاہتا تھا۔ مہم کو اس گھر میں پورے گھر میں تنہا دیکھ کر اس کا ایمان بے ایمان ہوا تھا۔ اس کا ارادہ مہم کو ساتھ لے جانے کا بنا تھا۔ اس کے رونے سے اسے خیال آیا کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ وہ انگریزی لب و لہجے والا میچل مہم کو قید کر کے اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ اس کے رونے سے اسے خیال آیا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی۔ ایک شاطر مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ وہ انگریز لب و لہجے والا میچل مہم کو قید کر کے اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، پر پہلے وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے ارادے سے اسے گھسیٹ کر اسی کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر پھینک کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مہم کی آنکھیں پھیلی، اس کے ارادے جان کر اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک بے بس نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، خبردار اگر میرے قریب آئے تو۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بمشکل خود کو گرنے سے بچا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب میچل کا ایک بار پھر سے ہاتھ اس کی بچی کچھ ہمت بھی کھینچ لی۔ وہ لہرا کر بیڈ پر گری ہوش و حرص سے بیگانہ ہو گئی۔ میچل آنکھوں میں شیطانیت اور مکروہ مسکراہٹ لیے اس کو دیکھتا جھکا۔ اف بیبی، بہت ڈسٹرب کیا تم نے، اب میری باری۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے وجود کو جھٹکے سے سیدھا کرتا اپنی گندی نظروں سے دیکھ رہا۔ جب ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال کو چھوا تھا اور مزید پھیلتا انچ بھر کے فاصلے پر اپنا چہرے کے قریب کیا، اس سے پہلے کہ وہ جھکتا کوئی داڑ سے دروازہ کھولے اندر آیا۔ نقابپوش آدمی کو وہاں پر جھکا دیکھ کر حسان کی ٹگیں تنگ اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حسان کو دیکھا میچل جلدی سے دور ہوا۔ تم؟ حسان نے پسٹل نکالی جو ہر وقت اس کے اور احمد کے پاس ہوتی تھی۔ او تو تم ہو گینگسٹر، میچل اس کی جانب دیکھا فاطمندی سے بولا، پر حسان کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہا تھا۔ اس کی بات پر حسان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تو کیا وہ ان تک پہنچ گئے تھے؟ پر سچ شکر کہ جب آیا تھا تو اس کے اندر سے آوازیں سنی تھی۔ اپنا چہرہ چھپایا، وہ جیسے دروازے کے قریب پہنچا اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے استہزائیہ مسکراتا ہوا پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ حسان کی نظریں بیڈ پر پڑی مہم پر تھی جس کی حالت کافی ناساز لگ رہی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی کہ اسی لمحے حسان نے فرق کیا تھا کہ آگ کا گولا اس کے کندھے پر بے بس ہوا اور وہ نیچے جا گرا۔ حسان باغ کھڑکی کی جانب آیا۔ جب میچل کو کندھے پر ہاتھ رکھا دیکھ بھاگتے پایا، اس نے کھڑکی سے دوسری بار گولی چلائی جو اس کی ٹانگ میں بے بس ہوئی، پر وہ ڈھیل بنا برداشت کر کے بھاگتا رہا۔ حسان نے ایک نظر وہاں پر ڈالی اور خود بھی نیچے کود گیا۔ اس کے بھاگنے تک میچل گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ حسان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ میچل روڈ پر ٹانگ گھسیٹ کر بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر حسان تھا۔ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا جب ہی اس کو روکنے کا بول رہا تھا۔ اس سے پہلے حسان اس کو گردن سے دبوتا ایک تیز رفتار گاڑی میچل کے پاس آ کر رکی۔ لمحے میں اس کو اندر کھینچ کر اسی سپیڈ سے آگے بڑھ گئی۔ شٹ! حسان اس کو فرار ہوتا دیکھ لب بھیج کر رہ گیا اور قدم واپسی کی جانب اٹھائے۔ مہم اٹھو یار، ماں کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دیکھو ٹھیک ہو تم، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا اور جس نے یہ حرکت کی ہے اسے میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ حسان پھنکارا تھا، اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ اگر احمد اسے نہ بتاتا کہ ہم ابھی تک گھر نہیں آئے وہ یہاں آتا ہی نہ، پھر آگے جو ہوتا یہ سوچ کر ہی حسان کا دل انہونی کے خوف سے دھڑکا تھا۔ حسان نے نیچے زمین سے بڑا دوپٹہ اٹھایا، اس کے گرد لپیٹا۔ وہ مہم کو اس حال میں ہاسپٹل لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ سوج چکا تھا، چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے جو کہ اب نیلے پڑ چکے تھے، اور پھٹا ہوا تھا، لباس بکھرا اور آستین بھی پھٹی ہوئی تھی، کھینچا تاننے میں اس کے بازو پھٹ چکے تھے اور ایک ہاتھ بھی شدید زخمی تھا۔ اس کی حالت دیکھا حسان تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی دوست تھی اور اب تو اس کی شریک حیات تھی اور اس کی یہ حالت حسان کو تڑپا گئی تھی۔ ماں اٹھو یار، وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے کمر سے پکڑ کر خود میں بینچ کا بولا۔ یہ سچ ہے، اسے مہم سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ اس کو دوست مانتا تھا، پر اس وقت وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا کہ اگر وہ میچل اس کو لے جاتا یا کچھ ہو جاتا تو وہ کیا منہ دکھاتا۔ صبا بیگم تو اپنی بیٹی اس کو سونپ کر گئی تھی، بیوی تھی وہ اس کی۔
اس کا خیال رکھنا اس پر فرض ہو چکا تھا۔ بیوی لفظ پہ حسان کا دل لڑکا تھا، بے سہتا اس کے لب اس کے بالوں پر رکھے۔ وہ احتیاط سے اسے باہوں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آیا۔ حسان نے اس کو بیڈ پر لٹایا۔ جب اس کی شرٹ ماہم نے مٹھی میں پکڑ کر جھٹکا دیا، وہ اسے خود سے دور رہنے سے باز آ کری تھی۔ ماہم شاید اس میچل سمجھ رہی تھی۔ ریلیکس ماں، میں ہوں۔ اس کو پرسکون کرنے لگا۔ ماہم نیم و آنکھیں کھولتی سمجھنے کی کوشش کرتی، پر زیادہ دیر وہ دیکھ نہ سکی۔ بس حسان کی دھندلی سے شکل نظر آئی کہ وہ پرسکون ہوتی پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ حسان اس کو ایک نظر دے کر اس کے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈی اور پھر جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے زخم صاف کر کے دوا لگائی۔ اس کے کپڑوں کا تھا۔ ماہم کو جب ہوش آئے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گی۔ ابھی تو وہ بے ہوش تھی، پھر اپنی حالت دیکھ کر پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کرے۔ حسان نے لب دانتوں میں دبائے اور پھر کچھ سوچ کر اس کے وارڈروب کی جانب بڑھا اور اس کا ڈریس نکال کر واپس آئے۔ ماہم چندہ، حسان نے پچکارتے ہوئے اسے ہوش دلانا چاہا۔ ہے مہینہ، جواب دو یار۔ ماں، اپنے کانوں میں مانوس سی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی تو حسان کو خود پر جھکے پایا۔ بار بار کمزوری اور ناقاہت سے وہ ہوش کھو رہی تھی، پر مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ کافی ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ بے ہوشی میں بھی اپنے حواس بحال رکھنا اسے آتا تھا۔ اٹھو ماہم، مہینہ کیوں پریشان کر ہی ہو یار؟ حسان مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتا بولا۔ ماہم کے لبوں پر بولی بٹکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مسکرا لو، گن کا بدلے لوں گا تم سے، بھوتنی کہیں کی۔ حسان اورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولا۔ ماہم نے ناک چڑھائی۔ اٹھو ماہم نے دیکھا حسان کو پاس دے کر کچھ اسے دھارس ملی تھی کہ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ لو، چینج کرو۔ اٹھنے کی کوشش کی پر بیکار۔ ناچار حسان نے اسے گود میں اٹھایا۔ ماہم سٹپٹائی، اترنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اگر اب ہاتھ پاؤں چلائے نہ تو ادھر ہی پھینک دوں گا۔ ماہم سوکھے ہونٹوں پر زبان بھر کر اسے گھوٹے رہی تھی۔ حسان نے اسے ڈریسنگ کے سامنے اتارا اور ڈریس دے کر چینج کرنے کا کہا۔ وہ چینج کر کے آئی تو ویسے ہی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا، اسے لٹا کر کچن میں گیا، پر وہاں کھانے کو ایسا کچھ نہیں تھا کہ ماہم کو دے سکے۔ 4 دنوں سے گھر بند پڑا تھا۔ ملازمہ کو چھٹی دے دی تھی، اس لیے حسان نے کال کر کے کچھ آرڈر کیا اور واپس اس کے پاس آیا جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ حسان بیڈ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کی حالت دیکھ کر ایک فیصلہ کیا تھا جس سے اب احمد کو آگاہ کرنا تھا۔ ایمان چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ سو چکا روح احمد کی جانب تھا جس نے سختی سے منع کیا تھا باہر جانے سے۔ ایمان کو اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے وہ جڑی نہیں گئی، زرش کی تو شادی ہو گئی تھی، اسے چھٹی کیے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، نام کا انگریز نہیں، حرکتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ کل بھی انگریزوں والی ہے، ایسے دیکھتا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ برا بلا مجھ پر روب جاتا ہے، میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ اس سے صبح جاؤں گی جونی، اس کی وجہ سے اپنا مستقبل نہیں خراب کر سکتی پاگل آدمی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے سے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا بول رہی تھی جیسے چاند سے احمد کی شکایت لگا رہی ہو۔ ریڈ کلر میں وہ ریڈش مرغت بٹا لیے بالوں کا میں سے جوڑا بنائے دمکتی رنگت کے ساتھ چاند کو تاک رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دونوں بازو اس کے گل پیٹ کا پشت سے سینے سے لگائے اس کے شانے پر لب رکھے۔ ایمان ہڑبڑا کر پلٹنے لگی پر احمد نے کوشش ناکام بنا دی۔ وہ جو کسی کے حصار میں خود کو پا کر مچل اٹھی تھی کہ محسوس خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائے تو پرسکون ہوئی۔ کافی شکایت جمع کر رکھی میری کالی بلی نے، احمد سرگوشی میں گمبھیر آواز میں بولا اور ساتھ ہی اس کے کان کے لو کو لبو سے چبا۔ ایمان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار میں کھڑی اپنے دھڑکنوں کو تیز ہوتا محسوس کرے۔ نہیں تو اچھا تو ابھی کیا کہہ رہی تھی کہ شکل سے انگریز ہوں، دیکھتا ایسے ہوں کو کھا جاؤں گا، روب جاتا ہوں اور پاگل آدمی ہوں میں، اور اب میری مولانی سائیں کیوں ڈر رہی ہے اپنے مجازی خدا سے؟ ایسا کیا؟ پر اس کو مزید حد میں بینچے لب اس کے کان پر کے سرگوشی میں باز پرس کرتا اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا، جبکہ اس کے کلبے پر ایمان سلو ہوتی اپنے گرد لپیٹ اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں لگی تھی۔ جواب دو مولانی، اور یہ گستاخی کر کے اپنے ساتھ مصیبت لوگی وہ اس کی مزاحمت پر وارن کرتے بولا۔ ایمان سانس روکی جب احمد نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائی۔ میں نے کب کہا ابھی کوئی بڑے انحماق سے مجھ پر برائیاں نکال رہی تھی؟ کون؟ احمد نے خاموشی سے اس کے سر کو دیکھا اور بال جوڑے سے آزاد کروا کر ان میں چہرہ چھپایا۔ ایمان کی اس کی قربت پر جان نکلی جا رہی تھی اور وہ بے حس پنا اسے مزید خود میں بھیجتے جا رہا تھا جیسے وہ ایمان کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی جب ایمان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو چکی تھی،
وہ جو کل تھا محض بدلہ لینے کے در پہ آج سب بھول گیا تھا۔ اس کے مطابق اس پر مولانی نے کوئی دم کیا تھا، ہم وہ جادوگرنی تھی جو اس کو اپنے سحر میں جگڑ چکی تھی۔ اگر وہ اس کے سحر میں جگڑ گیا تھا تو وہ اس کو خود میں جگہ لینا چاہتا تھا۔ اگر بدلہ تو لینا تھا وہ بھی احمد دورانی تھا۔ اگر اس کی مولانی جادو کرے گی تو وہ اس کو بھی اسی جادو میں ڈال دے گا کہ اس کے بنا سانس لینا بھی تصور نہیں کرے گی جیسے وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سائیں شرافت سے بولو ذرا، کیا کیا برائی دکھتی ہے مجھ میں؟ احمد باری بوجھل آواز میں روب اور تحکم سے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی ایمان کچھ کہے گی وہ ویسے ہی سزا دے گا، پر اس بار طریقہ مختلف ہوگا۔